السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ہوں گے اور اپنی لائف میں بہت خوش ہوں گے، اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ۔ میرے سے ایک لاسٹ جو ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کی ہے اس پہ ایک مسٹیک ہو گئی۔ میں نے آپ کو بتانا تھا کہ 13ویں ایپیسوڈ ہے، لیکن میں نے آپ کو بتا دیا کہ 12ویں ایپیسوڈ تھی، ٹھیک ہے؟ تو وہ میری مسٹیک ہے، تو میں اس کو کلیئر کرنا چاہ رہی تھی۔ جو لاسٹ ہم نے ایپیسوڈ اپلوڈ کی ہے وہ 13 تھی، 13ویں تھی، لیکن بولی میں نے 12ویں ہے۔ تو آج جو میں ایپیسوڈ لے کر آ رہی ہوں وہ 14ویں ایپیسوڈ بنتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو 14ویں کس بنتی ہے، تو یہ شروع کرتے ہیں۔ ناول کا نام ہے میرے دل کا سکون ہو تم۔ ابھی اس کی 3-4 ایپیسوڈ جو مزید آئیں گی ابھی، ٹھیک ہے؟ اور اب یہ اور ناول جو ہے نا مزید انٹرسٹیڈ ہو رہا ہے، یہاں سے بہت مزے کی اسٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے، اور آپ اس ناول کو ضرور پڑھیں اور ضرور سنیں، آپ کو اچھا لگے گا۔ اور چھوٹی سی ریکویسٹ جانے سے پہلے، ناول شروع کرنے سے پہلے، کہ اگر ناول کو پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے میری حوصلہ افزائی کریں، اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ناول۔ جی نہیں، میں تو موٹی نہیں ہوں، میں تو موٹی نہیں ہوئی، ہو گئی ہو پرنسس۔ اسد پلیز مجھے موٹی مت کہیں، میں اپنا ویٹ لوز کر لوں گی۔ اگر میں کہوں کہ مجھے تو آپ ایسے ہی اچھی لگتی ہیں تو کیا میں آپ کو موٹی ہی اچھی لگتی ہوں؟ وہ حیرانی سے پوچھ رہی تھی۔ وہ مسکان کے ساتھ لیٹا ہوا تھا۔ اسد نے اپنا ہاتھ مسکان کی کمر پر رکھ کر اس کے گرد نرمی سے گھیرا تنگ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنا چہرہ مسکان کے چہرے پر جھکائے ہوئے بول رہا تھا، ہاں مجھے ایسی ہی اچھی لگتی ہو، کیونکہ کم سے کم آپ میری باہوں کے گھیرے میں نظر تو آ رہی ہو۔ اسد آپ بھی نا، اس نے شرما کر نظریں پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ ہائے خانم، آپ کے شرمانے کو تو میں کب سے مس کر رہا تھا، وہ اس کی گال پر کس کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ کل بچوں کے لیے میں 2 کیئر ٹیکر کا انتظام کر دوں گا، آپ کی نگرانی میں وہ بچوں کا خیال رکھیں گی، اور آپ خود کو تیار کریں میری قربتوں کو برداشت کرنے کے لیے۔ مجھ سے اب اور دور نہیں رہا جاتا۔ وہ کروٹ لیتا ہوا مسکان کے اوپر آ گیا تھا۔ مسکان بنا جواب دیے ہی شرم سے آنکھوں کو جھکائے ہوئے تھی۔ خانم، اسد خان آپ کے جواب کا منتظر ہے۔ جی کیا جو آپ نے کہا ہے؟ میں نے کیا کہا ہے؟ اسد پلیز سمجھ جائیں نا پرنسس، اب تو مجھ سے مت شرمایا کریں، اب تو آپ میرے 2 بچوں کی ماں بن گئی ہیں۔ وہ کہکے سے ہنستا ہوا بول رہا تھا۔ ویسے خانم بہت خوبصورت ہو گئی ہیں آپ میرے بچوں کی ماں بن کر۔ وہ اپنے دلکش لبوں سے مسکان کے چہرے پر اپنی محبت کے لمس چھوڑ رہا تھا۔ پرنسس، مجھے آپ کے وجود کی حرارت بہت سکون دیتی ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ لیے ہوئے اس کے مخملی سے لبوں کو اپنے لبوں میں قید کر گیا تھا۔ آج بہت دنوں کے بعد وہ اپنی پرنسس کو اپنے اتنے قریب پا کر مدہوش سا ہونے لگا تھا۔ مسکان خود بھی اپنے خان کو بہت مس کر رہی تھی، کیونکہ ڈیلیوری کے بعد بچوں کے ساتھ وہ بے حد مصروف ہو گئی تھی۔ اوپر سے سیزر کی وجہ سے اس کی صحت کا خیال رکھتے ہوئے اسد مسکان کے زیادہ قریب نہیں آتا تھا، کیونکہ قریب آ کر خان سے اپنا آپ سنبھالا نہیں جاتا تھا۔ آج جب بہت دنوں کے بعد وہ دونوں ایک دوسرے کی قربت میں تھے تو دونوں ہی سکون محسوس کر رہے تھے۔ مسکان نے اپنے ہاتھ دونوں اسد کی کمر پر باندھے ہوئے تھے، جو اس بات کی دلیل تھی کہ وہ بھی اپنے خان کو اپنے پاس چاہتی ہے۔ مسکان کے یوں اسد کی کمر پر ہاتھ باندھنا اسد کو اندر تک سکون دے گیا تھا، کیونکہ آج پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ مسکان نے خود سے کوئی قدم اٹھایا تھا۔ اسد کی قربت کے لیے اپنی محبوب کی آنکھوں میں اپنے لیے ایک بے قراری دیکھنے کا بھی ایک الگ ہی مزہ ہے۔ پرنسس، آئی لو یو۔ خان آپ کو آپ کی جان سے بھی زیادہ چاہتا ہے، وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بڑی محبت سے بول رہا تھا۔ مسکان کی ساری دنیا بھی آپ سے شروع ہو کر آپ پر ہی ختم ہو جاتی ہے، وہ بھی بڑی محبت سے بولی تھی۔ خانم جھوٹ مت بولیں، آپ کی دنیا اپنے بچوں سے شروع ہو کر اپنے بچوں پر ہی ختم ہوتی ہے۔ اسد نے دونوں بچوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا۔ آپ کو میرے بچوں سے کچھ زیادہ ہی جیلس ہوتے ہو، مسکان نے فوراً اپنے بچوں کی سائیڈ لیتے ہوئے کہا تھا۔ میں آپ کے بچوں سے کیسے جیلسی فیل نہ کروں، ہر وقت تو میری پرنسس کو مجھ سے دور رکھتے ہیں، چپکو کہیں کے۔ اسد اپنا دفاع کرتے ہوئے خود کو مظلوم ثابت کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔
ان بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے، ان کو الزام نہ دیں، وہ تو بالکل اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ پہلے باپ سکون لینے نہیں دیتا تھا، اب اس کی اولاد سکون نہیں لینے دیتی۔ مسکان نے اپنی محبت بھرا درد بیان کیا تھا۔ ہاں، یہ بات تو آپ کی سچ ہے کہ وہ اپنے باپ کے نقش قدم پر چل رہے ہیں، مگر ہم سکون نہیں لینے دیتے، یہ بات غلط ہے۔ میں اور میرے بچے آپ کو بہت پیار کرتے ہیں، خانم، ہمارے پیار کی قدر کیا کرو۔ وہ ہنستے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ اوہ، بچوں نے پھر سے رونا شروع کر دیا تھا۔ لو جی، یہ دونوں پھر اٹھ گئے ہیں۔ مسکان افسردہ سا منہ بنا کر بول رہی تھی۔ سو جاؤ، میں ان کو دیکھ لوں گا۔ اسد کو پتا تھا کہ مسکان کی اس وقت نیند سے بری حالت ہو رہی ہے۔ پکا آپ ان کو سنبھال لیں گے؟ مسکان اسد سے تسلی مانگ رہی تھی۔ ہاں پکا سنبھال لوں گا، آپ اپنی نیند پوری کرو، کیونکہ کل آپ کو ان دونوں کا باپ جگانے والا ہے۔ اسد اپنی آنکھ کو دبا کر مسکراتے ہوئے مسکان کے ماتھے پر کس کرتے ہوئے اٹھ کر بچوں کی طرف جاتا ہوا بولا تھا۔ مسکان بنا کچھ بولے مسکرا کر اپنی نظریں جھکا گئی تھی۔ پاپا چھوڑ دیں مجھے، مر جانے دیں، میں جینا نہیں چاہتی ہوں۔ اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے بھاگ رہی تھی۔ انابیہ بیٹا، پاگل مت بنو، جب آپ کی کوئی غلطی نہیں ہے تو آپ کیوں اپنی جان دیں گی؟ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر آج بریگیڈیئر کرنل سعید خود کو بے حد بے بس محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ملک کی حفاظت کرتے کرتے آج اس کی اکلوتی بیٹی کی عزت داؤ پر لگ گئی تھی۔ بابا، آپ میری تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے، مجھے خود سے نفرت ہو رہی ہے۔ بابا، آپ کو نہیں پتا میں اس وقت کس تکلیف سے گزر رہی ہوں۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں بیٹھتے ہوئے تکلیف سے چیخیں مار مار کر رو رہی تھی۔ بابا، ان لوگوں نے آپ کی بیٹی کی روح کو چھلنی کر دیا ہے۔ بابا، مجھے زندگی سے نفرت ہونے لگی ہے۔ بابا، مجھے مر جانے دیں، اگر میں زندہ رہی تو آپ کے لیے بھی باعث شرمندگی بن کر ہی رہوں گی۔ تم میری بیٹی ہو، تم میرے لیے کبھی شرمندگی کا باعث نہیں ہو سکتی۔ تم نے جب کچھ کیا ہی نہیں تو تم کیوں خود کو گناہ گار سمجھ رہی ہو؟ گناہ گار تو وہ لوگ ہیں۔ بریگیڈیئر صاحب اپنی بیٹی کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر اسے اپنے سینے سے لگاتے ہوئے اپنی بیٹی کی حالت کو دیکھ کر رو پڑے تھے۔ تو مجھے مرنے کی باتیں کرتے ہوئے ذرا اپنے باپ کی طرف دیکھو اور سوچو کہ میں کیسے جیوں گا بیٹا۔ اپنی اکلوتی اولاد کے بنا خود کو سنبھالو میرا بچہ۔ مجھے پتا ہے کہ تمہارا غم بہت بڑا ہے، مگر اس رب سے امید رکھو کہ وہ اپنے بندے کے ساتھ کبھی کچھ غلط نہیں ہونے دیتا۔ میں چھوڑوں گا نہیں ان کو جنہوں نے میری بیٹی کی زندگی برباد کی ہے، یہ وعدہ کرتا ہوں۔ دل، میری طرف دیکھ کر بات کرو یار۔ دل کو دیوار پر نظر ٹکائے ہوئے دیکھ کر اس کی گال پر انگلی رکھتے ہوئے اس کا منہ اپنی طرف کرتے ہوئے بول رہا تھا۔ اطفن پلیز سو جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ دل کے پاس اس وقت اور کوئی بہانہ نہیں تھا تو وہ سونے کی بات کر رہی تھی۔ دل، تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہمیشہ مجھ سے بچنے کے لیے نیند کا بہانہ کرتی رہتی ہو۔ دل نے چیخ ماری تھی کیونکہ اطفن نے بات کرتے ہوئے دل کی گال پر دانتوں سے کاٹا تھا۔ تو آپ کون سا مجھے سو جانے دیتے ہیں؟ وہ اپنا منہ کو مروڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ اور میں اب بھی ایسا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ اب وہ دل کی گردن کو اپنا نشانہ بنا رہا تھا۔ اطفن پلیز چھوڑیں مجھے۔ اطفن نے دل کی بیوٹی بون پر زور سے لو بائٹ کی تھی۔ نکمی لڑکی، کبھی یہ بھی کہہ لیا کرو اطفن پکڑو مجھے، ہر وقت اطفن چھوڑو مجھے، اطفن چھوڑو مجھے۔ اطفن منہ کے زاویے بگاڑتے ہوئے دل کی نقل اتار رہا تھا۔ میرے بولے بنا ہی آپ مجھے سانس نہیں لینے دیتے ہیں۔ اگر میں کچھ بولوں گی تو پتہ نہیں آپ میرا کیا حشر کریں گے۔ اچھا جی، میں آپ کو سانس نہیں لینے دیتا، میں بتاؤں سانس کیسے بند کرتے ہیں؟ وہ دل منہ کو جبڑے سے پکڑ کر اس کے پنکی ہونٹوں کو سختی سے اپنی قید میں لے چکا تھا۔ دل جو اون کی آوازیں نکال کر بچنے کی کوشش کر رہی تھی، اب وہ بھی آنا بند ہو گئی تھی۔ ظالم کی پکڑ اتنی سخت تھی کہ دل پوری جان لگا کر بھی اس کی قید سے رہائی پانے میں ناکام تھی۔ وہ تو آج سچ میں دل کی سانسوں کو بند کرنے پر تلا ہوا تھا۔ دل بچوں کی طرح بیڈ پر اپنی ٹانگیں مار رہی تھی۔ اس ظالم نے اپنی ٹانگ دل کے اوپر رکھتے ہوئے دل کی ٹانگوں کو لوک کر دیا تھا۔ وہ اسے ہر راہ فرار کو بند کر چکا تھا۔ دل اپنی آدھی ادھوری ریڈ ساڑی میں اطفن کے رحم و کرم پر پڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی مرضی سے دل کے لبوں کو آزادی دی تھی۔ کتنے ظالم ہیں آپ! مجھے سانس نہیں آ رہی تھی، مگر آپ کو مجھ پر ذرا سا بھی ترس نہیں آیا۔ وہ رونے والی شکل بنا کر اپنی اکھڑی ہوئی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔
میں تو صرف آپ کو بتا رہا تھا کہ سانس نہ لینا کسے کہتے ہیں، مائی بیوٹیفل وائف۔ وہ اپنے انابی لبوں سے شرارتی انداز سے مسکرا رہا تھا۔ دل قسم سے تم کتنی ہوٹ ہو، وہ دل کو سر سے لے کر پاؤں تک دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ اسفند آپ بہت گندے ہو گئے ہیں۔ دل نے شرم کے مارے اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھ لیے تھے۔ شاباش میرا بچہ، کبوتر نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں، مگر بلی کبوتر کو اب بھی دیکھ رہی ہے۔ اسفند دل کو کبوتر اور خود کو بلی کہہ رہا تھا۔ جتنی چاہے آنکھیں بند کر لو، مگر آج رات تو ٹلنے والی نہیں ہے۔ میرے دل کا سکون ہو تم، اور وہ سکون تو اسفند شہریار آپ کے وجود سے حاصل کر کے ہی رہے گا۔ وہ کہتا ہوا دل کے اوپر گھٹا بن کر چھا گیا تھا۔ اپنے سلگتے ہوئے لبوں سے وہ دل کی جان کو مشکل کیے ہوئے تھا۔ اسفند کے جا بجا لمسوں سے دل کی حالت بگڑنے لگی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہونے لگ گئی تھی، مگر وہ اپنی دھن میں مست، دل کو اپنی باہوں میں سمیٹے ہوئے، دل کے دونوں ہاتھوں کو اوپر کی طرف اٹھا کر پن کر کے دل کے چہرے سے ہوتا ہوا دل کی گردن پر وار کرتے ہوئے اس دل والے مقام پر آ پہنچا تھا۔ دل سسک اٹھی تھی۔ اسفند پلیز نہیں، کوئی جام کو اپنے لبوں سے لگا کر چھوڑتا ہے اسفند کی جان۔ وہ اپنی محبت کے وار دل پر جاری رکھتے ہوئے سرگوشی کرتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ اسفند ہوش میں آتا بھی کیسے، روم کا رومانٹک ماحول، اس پر روم میں بجتا ہوا رومانٹک میوزک، اور باہوں میں اپنا پیار، وہ بھی محرم کی صورت میں جس پر وہ پورا حق رکھتا تھا۔ پوری کائنات تو آج اسفند اور دل کو ملانے کی سازش کر رہی تھی۔ دل کی دودھیا کمر اسفند کو اور بھی بہکا رہی تھی۔ وہ بے اختیار اس کی کمر پر پڑتے ہوئے بلوں پر اپنے لبوں کو رکھتے ہوئے چوم رہا تھا۔ دل نے بیڈ پر بچھی ہوئی چادر کو اپنی مٹھیوں میں زور سے پکڑ رکھا تھا۔ دل سسکیاں لے رہی تھی۔ وہ دل کے لوں سے اپنے لیے راحت اکٹھی کر رہا تھا۔ دل کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ اسفند نے ریموٹ سے لائٹ کو بند کر دیا تھا۔ وہ دل کو چاہے جتنا بھی تنگ کر لے، مگر اسے دل کی شرم و حیا سے بہت پیار تھا۔ اسے پتا تھا کہ اس کی دل کو سچ میں بہت زیادہ شرم آتی ہے۔ اپنے دل کو کمفرٹیبل کرنے کے لیے اس نے لائٹ آف کر دی تھی۔ اب روم میں صرف دونوں کی تیز سانسوں کی آوازیں آ رہی تھیں، یا دل کی دبی دبی سسکیاں آ رہی تھیں، جن کو اسفند اپنے لبوں سے وقفے سے دبا دیتا تھا۔ اسفند اپنی اس برتھ ڈے کو اپنے گولڈن لمحوں میں ہمیشہ یاد رکھنا چاہتا تھا۔ نہیں، میرے ساتھ کچھ غلط مت کرنا، میں نے تم لوگوں کا کیا بگاڑا ہے؟ میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں۔ وہ پیروں میں گر کر ان سے اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ کمینے ہنس کر اس کی بوٹیاں نوچتے ہوئے کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ چھوڑ دو مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ وہ نیند میں چیخیں مار کر چلا رہی تھی جب بریگیڈیئر کرنل سعید بھاگ کر اپنی بیٹی کے روم میں آیا تھا۔ وہ نیند میں وہی رات یاد کر رہی تھی۔ وہ ہر رات اسی حادثے کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر خوابوں کے اندر یوں ہی چیخیں مار کر روتی تھی، اور بریگیڈیئر کرنل سعید اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر روتا تھا۔ اس حادثے کو 10 دن ہونے والے تھے، مگر ہر دن یہ حادثہ پہلے سے زیادہ بھیانک بن کر ان کی زندگی کی خوشیوں کو نوچ رہا تھا۔ نرس انابیہ کو نیند کا انجیکشن لگا رہی تھی۔ بریگیڈیئر صاحب کچھ سوچتے ہوئے انابیہ کے روم سے نکل کر اسٹڈی روم میں آ گئے تھے، جہاں پر وہ صوفے پر بیٹھ کر گہری سوچتے ہوئے اپنی جیب سے موبائل نکال کر میجر اسد خان کا نمبر ڈائل کر رہے تھے۔ گڈ مارننگ خان صاحب، اٹھ جائیں، آپ کے آفس جانے کا ٹائم ہو گیا ہے۔ مسکان بچوں کو مریم کے پاس چھوڑ کر خود بہت اچھے سے تیار ہو کر اسد کا ناشتہ تیار کرنے جا رہی تھی۔ آج وہ اپنے خان کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کروا کر آفس بھیجنا چاہتی تھی۔ مریم مسکان کی میٹ کا نام تھا۔ اسد اپنی آنکھوں کو کھول کر مسکان کی طرف دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آج کتنے مہینوں کے بعد مسکان بہت نکھری لگ رہی تھی، اور وہ خود سے اسد کو اٹھا رہی تھی۔ پہلے ڈیلیوری اور بعد میں بچوں کی وجہ سے اسد مسکان میں کافی گیپ آ گیا تھا۔ اسد اپنی پرنسس کو بہت مس کرتا تھا۔ مسکان نے شفون کی پرپل کلر کی لانگ فراک پہنی ہوئی تھی، اور ساتھ میں اس نے نفیس سی لاکٹ اور چین پہن رکھی تھی۔ بالوں کو اس نے ہلکے سے کیچر کے ساتھ ٹک کیا ہوا تھا، اور ہونٹوں پر پنک کلر کی لائٹ سی لپ اسٹک سجائے ہوئے وہ جب اسد کو اٹھا رہی تھی، اسد کو لگ رہا تھا آج پتہ نہیں کتنے مہینوں کے بعد اس کی صبح اتنی فریش ہے، کیونکہ اس کی پرنسس اسے اٹھانے آئی تھی، اور اسد کی آنکھ کھلنے کے بعد پہلی نظر اس کی پرنسس پر پڑی تھی۔ میں نے کہا خان صاحب اٹھ جائیے، بعد میں مسکرا لیجیے گا، میں آپ کا ناشتہ ریڈی کرنے جا رہی ہوں، اور آپ کے کپڑے میں نے نکال کر رکھ دیے ہیں، آپ جلدی سے فریش ہو کر آئیں۔
میں آپ کا ناشتہ بناتی ہوں، وہ بول کر روم سے باہر کی طرف قدم بڑھانے لگی تھی کہ اسد نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے مسکان اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکی اور وہ لہراتی ہوئی اسد کے سینے پر آ کر گری تھی۔ مسکان کے سارے بال اسد کے منہ کے اوپر آ گئے تھے۔ یہ کوئی طریقہ ہے خانم اپنے شوہر کو اٹھانے کا؟ وہ اپنے ہاتھوں سے مسکان کے چہرے سے بالوں کی لٹوں کو ہٹاتے ہوئے بول رہا تھا۔ مسکان کے بالوں کی مدم مدم سی خوشبو اسد کے دل کو سکون دے رہی تھی۔ تو اور کیسے اٹھاتے ہیں خان صاحب؟ مسکان ہنستے ہوئے اسد کو چھیڑ رہی تھی۔ مسکان نے آج پہلی بار اسد کو خان کہہ کر بلایا تھا۔ اسد کو مسکان کا خان کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ آئی لائک اٹ۔ تو آپ چاہتی ہیں کہ میں بتاؤں کہ شوہر کو کیسے اٹھاتے ہیں؟ وہ آئی برو کو اٹھاتے ہوئے بڑے رومانٹک موڈ سے بول رہا تھا۔ مسکان کھلا کر ہی کرتے ہوئے ہنس رہی تھی اور ساتھ میں اپنے سر کو نفی میں ہلا رہی تھی۔ اگر آپ نہیں چاہتی کہ میں آپ کو اپنا انداز بتاؤں تو پھر جلدی سے مجھے گڈ مارننگ کیس دو اور مجھے پیار سے اٹھاؤ۔ مسکان کے لیے یہ کام بہت مشکل تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ مسکان کو اسد پر پیار نہیں آتا تھا، وہ اسد کو کیسے بتاتی کہ اس کا اپنا دل اس کے ساتھ کتنی بغاوت کرتا ہے اسد کی نزدیکیوں کو پانے کے لیے۔ مسکان جب اسد کو گہری نیند سوتا ہوا دیکھتی تھی تو چوری سے اسد سے نظر بچا کر اس کو کس کر لیتی تھی، جبکہ اسد اس کی اس حرکت سے اچھی طرح سے واقف تھا، مگر وہ مسکان پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا کہ اسد خان اتنا غافل ہو کر نہیں سوتا کہ کوئی اس کے اتنے نزدیک ہو اور اسے پتہ نہ چلے، مگر اسد کو مسکان کا یوں چوری چوری اس کے نزدیک آنا اچھا لگتا تھا۔ ویسے بھی اسد کو اچھی طرح سے پتا تھا کہ جس دن مسکان کو پتہ چل گیا کہ اسد کو اس کا کس کرنا پتہ ہے تو اس دن مسکان نے شرم کے مارے دوبارہ کبھی نزدیک نہیں آنا، تو اسد اپنا بنا بنایا کھیل خراب نہیں کر سکتا تھا۔ پرنسس کس می، مسکان کو کس نہ کرتے ہوئے دیکھ کر اسد نے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ اسد پلیز مسکان کس کرو، اسد نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ مسکان نے بڑی ہمت کر کے اسد کی جان پر احسان کرتے ہوئے اسد کے گال پر آنکھیں بند کر کے کس کر دی تھی۔ یہ کیا تھا؟ اس نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تھا۔ کس تھی؟ وہ نظروں کو جھکائے ہوئے شرما کر بولی تھی۔ مسکان کیا یہ سچ میں کس تھی؟ اپنے ذاتی شوہر کو کوئی ایسے کس کرتا ہے؟ کم عقل لڑکی۔ وہ مسکان کی گردن کے پیچھے سے ہاتھ رکھ کر اسے اپنے چہرے پر جھکاتے ہوئے اس نازک سے لبوں کو اپنے لبوں کی قید میں لے گیا تھا۔ وہ اس کے لبوں کی نمی کو پینے کے بعد اب پیچھے ہٹا تھا۔ ایسے ہوتی ہے کس خانم؟ وہ نظریں جھکائے ہوئے تھی۔ پرنسس کو شرمانا رات کے لیے بھی رکھ لیں، کیونکہ رات کو تو میں شرمانے لائق بہت کچھ کرنے والا ہوں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی شرم کم پڑ جائے۔ اسد مسکان کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کھلکھلا کر ہنسا تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں تیار ہو جاؤں؟ جی، اگر آپ ایسے ہی میرے اوپر پڑی رہیں گی تو پھر میں تیار ہو کر آفس نہیں جا سکتا۔ مسکان جلدی سے اسد کے اوپر سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ پرنسس جی، رات کو میرا فیورٹ کلر پہن کر تیار رہیے گا، کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ وہ مسکان کی کمر پر ہاتھ باندھے ہوئے کھڑا تھا۔ اب اور خان کے صبر کو مت آزمانا، وہ مسکان کے ماتھے پر اپنے لبوں کا بوسہ دیتے ہوئے بولا تھا۔ آج 2 کیئر ٹیکر آ جائیں گی، میری بات ہو گئی ہے، مگر اسد ہم اپنے بچوں کو کسی کے بھروسے کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ مسکان کی فکر آخرکار اس کی زبان پر آ ہی گئی تھی۔ میرے ہوتے ہوئے آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور باقی آپ کے اور میرے موبائل سے بچوں کے روم کا کیمرہ کنیکٹ رہے گا، تو اس طرح سے آپ اپنے روم میں رہ کر بھی اپنے بچوں پر پوری نظر رکھ سکتی ہیں، اور میں آفس میں رہتے ہوئے بھی اپنے بچوں پر پوری نظر رکھ سکتا ہوں۔ تو خانم، آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ فی الحال بچوں کو چھوڑ کر بچوں کے باپ کی فکر کریں، جس کو اپنی خانم کی بہت شدت سے ضرورت ہے۔ آج رات کو بہت اچھے سے میری پسند کا ریڈ کلر کا سوٹ پہن کر تیار رہنا۔ جائیں پلیز، تیار ہو جائیں، اب آپ کو دیر نہیں ہو رہی۔ وہ اسد کے سینے پر زور دیتے ہوئے اسے پیچھے کر کے روم کا دروازہ کھول کر باہر بھاگ گئی تھی۔ جلدی آئے، میں آپ کے لیے ناشتہ بناتی ہوں۔ جو حکم میرے بچوں کی نازک مزاج ماں، وہ ہنستا ہوا واش روم میں جا چکا تھا۔ دل اٹھو، فریش ہو جاؤ، باہر چل کر ناشتہ کرتے ہیں۔ اسفن، کیا ہو گیا ہے؟ صبح صبح مجھے ابھی بہت نیند آ رہی ہے، صبح صبح کی بچی 2 بج چکے ہیں۔ اسفن سامنے لگی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بول رہا تھا۔ ہاں تو کون سی قیامت آ گئی ہے اگر 2 بج گئے ہیں تو؟ پوری رات نہ تو آپ خود سوئے ہیں اور نہ مجھے سونے دیا ہے، تو اب آپ آرام سے سو جائیں، میں نہیں اٹھوں گی۔ دل کمبل کو کھینچ کر اپنے منہ پر کرتے ہوئے اسفن کی بات کو مکمل نظر انداز کر چکی تھی۔ ان رومانٹک لڑکی، ہنی مون پر لوگ سونے کے لیے نہیں آتے
आते वो दिल के मुंह से कंबल को खींचते हुए इसके ऊपर आ गया था। ओह असफंद जी, बोलो असफंद की जान, अगर अब आपने मुझे अपने दांतों से काटा तो मैं भी आपको काटूंगी, वो चिल्लाते हुए बोल रही थी। बिस्मिल्लाह करें, शुरू कीजिए, मैं तो इसी इंतजार में हूँ कि असफंद की जान को गुस्सा आए और वो खुद से भी कभी कुछ करके दिखाए। चलें, किस नहीं तो काटना ही सही, कहीं से शुरुआत तो करो। मेरी कांच की गुड़िया। सामने भी असफंद शहरयार था, जिस पर दिल के गुस्से का खाक भी असर नहीं हो रहा था। आप बड़े ढीठ, बेशर्म और गंदे हो गए हैं। अपनी छोटी सी नाक को संगूरते हुए बोली। असफंद को अपने ऊपर से धक्का देकर असफंद के नीचे से निकलकर झटके से बेड से उठकर खड़ी हो गई थी, मगर दूसरे ही लम्हे अपनी आंखों पर हाथ रखे हुए थी, क्योंकि इसने सिर्फ असफंद की हाफ बाजू वाली टी शर्ट पहन रखी थी। असफंद की वाइट कलर की टी शर्ट में खुले बालों के साथ क्यामत लग रही थी। इसके सरापे को देखता हुआ असफंद बेड से अपने नाभि लबों के साथ मुस्कुराता हुआ दिल के पास आया था। असफंद की शर्ट दिल के पास थी, इसलिए असफंद इस वक्त सिर्फ ट्राउजर में था। वो शर्ट लेस दिल के सामने आकर खड़ा हो गया था। दिल के दोनों हाथों को पकड़कर इसके चेहरे से हंसते हुए हटाने लगा था। दिल शर्म के मारे असफंद के सीने से लगकर सिमट गई थी। असफंद को दिल की ये अदा बहुत भाई थी। असफंद ने उसे अपनी बाहों के घेरे में छुपा लिया था। इसने बड़ी मोहब्बत से दिल के माथे पर अपने लब रखते हुए हाथ को बढ़ाकर बेड से कंबल खींचकर दिल के गिर्द लपेट दिया था। अब आप आंखें खोल सकती हैं, हम इतने भी बेशर्म नहीं हैं जितना आप समझती हैं। असफंद मुस्कुराते हुए अपनी वाहवाही कर रहा था। वो अलग बात है कि हम आपको देखकर अक्सर बहक जाते हैं। वो दिल की रीढ़ की हड्डी पर हाथ का दबाव देकर झटके से इसे अपने पास कर गया था। दिल को लग रहा था कि आज तो असफंद के झटके से इसकी हड्डी ने चटक ही जाना है। जैसे मैं इस वक्त बहक रहा हूँ, अपना चेहरा दिल के बहुत करीब करते हुए बोला था, आप बेशर्म नहीं, बहुत बेशर्म है। दिल अपने दोनों हाथों से असफंद के सीने पर जोर देते हुए इसको पीछे धकेल चुकी थी। वो कंबल को लपेटे हुए दोनों रूम के बीच वाला दरवाज़ा खोलकर अपने रूम में भाग गई थी। असफंद का दिल फरेब कहका पूरे रूम में गूंज उठा था। वो भी इसके पीछे पीछे ही रूम में आ गया था। वो वॉश रूम में जा चुकी थी। दिल, जल्दी करना, मुझे बहुत भूख लगी है। आप एक काम क्यों नहीं करते, मुझे ही खा लें। ये भी ठीक है, जल्दी से आओ फिर, वो हंसते हुए कह रहा था। आप लाइलाज हैं, आपको पता है। दिल वॉशरूम से ऊंची आवाज़ में बोलकर असफंद को जवाब दे रही थी। एक बार बाहर आओ, आपको फिर बताता हूँ, वो इसे धमकी वाले अंदाज में कह रहा था। नहीं आऊँगी, जो करना है कर ले, मैं डरती नहीं हूँ आपसे। दिल, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, वरना अगर मैं अंदर आ गया तो फिर नहीं कहना कि मैं बेशर्म हूँ। असफंद की धमकी के बाद अब दिल की बोलती बंद हो गई थी, क्योंकि दिल को अच्छी तरह से पता था कि असफंद जो बोल रहा है इसे करने में देर नहीं लगाएगा, इसलिए इसने चुप रहने में ही आफियत समझी। असफंद हंसते हुए बेड पर बाहें फैलाकर लेटा हुआ था। इतनी सी तो मेरी बच्चे की औकात है, मैं आपसे डरती नहीं, वो मुंह में बड़बड़ाते हुए दिल की नकल उतारकर हंस रहा था। मेजर असद खान हेयर, ब्रिगेडियर सईद हेयर। जी सर। मेजर असद, मेरे ऑफिस में जल्दी पहुंचिए। जी सर। ब्रिगेडियर साहब मेजर असद खान को फ़ोन करके बेसब्री से इसके आने का इंतज़ार कर रहे थे। तकरीबन आधे घंटे से भी पहले मेजर असद ब्रिगेडियर सईद अख्तर के ऑफिस में पहुंच गया था। ऑफिस के अंदर आते ही मेजर असद खान ने माथे पर हाथ रखते हुए सैल्यूट किया था। आओ आओ मेजर असद। ब्रिगेडियर साहब अपनी नशिस्त से उठ खड़े हुए थे और आगे बढ़कर बहुत गर्मजोशी से मेजर असद खान के साथ मुसाफा करने के बाद गले मिला था। आओ असद, बैठो। वो कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए बोले थे। सर, एवरीथिंग ओके? आप परेशान हैं? हाँ असद, मैं बहुत परेशान हूँ और मेरी परेशानी को सिर्फ तुम ख़त्म कर सकते हो। जी सर, आप हुक्म करें, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? आपके लिए कुछ करना मेरे लिए काबिल फ़ख्र और आज़ाद होगा। मेजर असद अपने सीने पर हाथ रखते हुए बड़े अदब से जवाब दे रहा था, क्योंकि असद खान ब्रिगेडियर साहब की दिल से बहुत इज्जत करता था, क्योंकि जब से वो इस फील्ड में आया था ब्रिगेडियर साहब ने इन्हें अपने बच्चों की तरह ही रखा और ट्रेन किया था। असद खान और असफंद शहरियार दोनों पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के एजेंट थे। दोनों बहादुर और निडर थे, नौजवान थे, मगर इन दोनों की पहचान किसी पर जाहिर नहीं थी। बस चंद एक सीनियर ऑफिसर ही ये बात जानते थे कि असद खान और असफंद शहरियार आर्मी के बहुत बहादुर ऑफिसर हैं। जहाँ तक कि इन दोनों की बीवियाँ भी इस बात से नावाकिफ थी कि इनके शोहर मेजर और खुफिया एजेंसी के एजेंट हैं। सवाए शहरियार साहब के इस हकीकत से कोई वाकिफ नहीं था। शहरियार असफंद के वालिद साहब का नाम है और ये
دونوں اپنے کام سے اتنی محبت کرتے تھے اور اتنے ایماندار تھے کہ انہوں نے کبھی بھی اپنی پہچان ظاہر نہیں ہونے دی تھی۔ سر آپ بہت پریشان لگ رہے ہیں، پلیز آپ مجھے بتائیں، میں آپ کے کسی کام آپ مجھے بتائیں اگر میں آپ کے کسی کام آ سکتا ہوں تو اسد بریگیڈیئر صاحب کو دیکھ کر کافی پریشان تھا۔ اسد میری بیٹی ہے نابیہ، اسے تو تم جانتے ہو، اچھی طرح سے جانتے ہو۔ جی سر، کیا ہوا ہے انہیں؟ اسد اور اسمت اکثر بریگیڈیئر صاحب کے آفس آتے جاتے رہتے تھے اور ان کا آنا جانا بریگیڈیئر صاحب کے گھر پر بھی ہوتا رہتا تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کی بیٹی سے واقف تھے۔ عمر میں اسد اور اسمت سے چھوٹی تھی تو اس لیے وہ اسے گڑیا کہہ کر بلاتے تھے۔ بریگیڈیئر صاحب کی وائف کا انتقال بہت پہلے ہو گیا تھا۔ انابیہ اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ اس کے بعد بریگیڈیئر صاحب نے کبھی دوسری شادی نہیں کی تھی، اکیلے ہی انابیہ کو پالا تھا۔ انابیہ بریگیڈیئر صاحب کی اکلوتی اولاد تھی جس کو وہ بے حد پیار کرتے تھے۔ انابیہ کی عمر اس وقت بمشکل 18 سال تھی۔ اسد، میں اپنے ملک کی حفاظت کرتے کرتے اپنی بیٹی کی حفاظت کرنے میں ناکام رہ گیا ہوں، یہ بولتے ہوئے بریگیڈیئر صاحب کی آنکھیں چھلک پڑی تھیں۔ اسد نے اتنے سالوں میں آج پہلی بار بریگیڈیئر صاحب کو روتے ہوئے دیکھا تھا۔ میجر اسد وہ سمجھدار تھا، وہ سمجھ گیا کہ بریگیڈیئر صاحب کی تکلیف بہت زیادہ بڑی ہے۔ اسد بریگیڈیئر صاحب کی 2 ہی باتوں میں سارا ماجرا سمجھ گیا تھا۔ سر پلیز آپ مجھے بتائیں میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں؟ اسد، میری بیٹی پل پل مر رہی ہے، تم اس سے نکاح کر لو پلیز، بریگیڈیئر صاحب نے میجر اسد کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا۔ سر پلیز آپ ہاتھ مت جوڑیں، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ میجر اسد نے اپنی جگہ سے اٹھ کر بریگیڈیئر صاحب کے ہاتھوں کو نیچے کر دیا تھا۔ اسد، تم میری بیٹی سے نکاح کر کے مجھ پر احسان کر دو، سر آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے، مگر سر آپ کو تو پتا ہے کہ میں شادی شدہ ہوں اور 2 بچوں کا باپ بھی۔ ہاں اسد، مجھے اچھی طرح سے پتا ہے کہ تم شادی شدہ ہو اور 2 بچوں کے باپ، مگر اسد میری بیٹی پل پل موت کے قریب جا رہی ہے۔ وہ پتہ نہیں کتنی بار مرنے کی کوشش کر چکی ہے۔ اسد، میری بیٹی بہت معصوم اور چھوٹی ہے، میں آسمان اور تمہارے سوا اور کسی پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ اگر میجر اسد یہاں پر ہوتا تو میں یہ ذمہ داری اس پر ڈالتا، جیسے کہ تمہیں پتہ ہے کہ اس وقت وہ آؤٹ آف کنٹری ہے اور اس کی بیوی کی حالت بھی ٹھیک نہیں، تو میں ایسے میں پریشان نہیں کر سکتا تھا۔ اسد، تم صرف میری بیٹی کو اپنا نام دے دو، میری بیٹی کا نام اپنے ساتھ جوڑ لو، مجھے اور میری بیٹی کو اور کچھ نہیں چاہیے۔ میری بیٹی کو بدنام ہونے سے بچا لو، اسے اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھ لو پلیز، وہ تمہارے نکاح میں ہوگی تو مجھے بھی سکون ملے گا کہ کوئی ہے جو اس کی حفاظت میرے بعد مجھ سے بھی اچھی طرح کر سکتا ہے۔ ویسے بھی عمر کے اس دور میں زندگی کب ساتھ چھوڑ دے پتہ نہیں چلتا۔ اللہ نہ کرے سر آپ کو کچھ ہو، خدا آپ کو لمبی زندگی دے۔ سر اگر میرے بس میں ہوتا تو میں آپ کے لیے اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوں، مگر سر آپ جو مجھ سے مانگ رہے ہیں وہ میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ میں اپنی وائف سے بہت پیار کرتا ہوں، میں اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا اور میرا یہ نکاح والا قدم وہ سہ نہیں پائے گی۔ سر پلیز آپ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنا، مجھے آپ کی تکلیف کا بہت اچھے سے اندازہ ہے، مگر سر آپ مجھے کچھ بھی اور کرنے کا کہیں میں آپ کو انکار کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ اسد، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں، میری بیٹی کو مرنے سے بچا لو، تم ایک باپ کی التجا سمجھ کر اس کو مان لو۔ بریگیڈیئر صاحب اٹھ کر اسد کے پیروں میں بیٹھ گئے تھے۔ سر پلیز کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں یہ آپ، اٹھیں۔ بریگیڈیئر صاحب کو کاندھوں سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا کرسی پر بٹھانے لگا تھا۔ اسد، میری معصوم سی بیٹی جس کا کوئی قصور نہیں ہے، قصور ہے تو صرف اتنا کہ وہ ملک کی حفاظت کرنے والے باپ کی بیٹی ہے۔ اپنے ملک کی ہزاروں بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کرنے والا آج اپنی ہی بیٹی کی حفاظت نہیں کر سکا۔ اسد، تمہیں اچھی طرح سے پتا ہے کہ ان لوگوں نے ہم سے بدلہ لینے کے لیے میری بیٹی کو ٹارگٹ بنایا ہے، وہ ابھی بہت چھوٹی ہے اور نادان بھی، وہ اس حادثے کو نہیں بھلا پا رہی۔ اسد پلیز اپنا لو میری بیٹی کو۔ بریگیڈیئر صاحب روتے ہوئے التجا کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے سر، مجھے کل تک کا وقت دیں سوچنے کے لیے، اسد بے بسی سے جواب دیتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ اسد، وقت لے لو مگر پلیز مجھے مایوس مت کرنا، میں تمہاری نہ نہیں سننا چاہتا۔ اور اسد ایک بات اور، یہ بات سوائے تمہارے اور میرے کسی کو پتہ نہیں چلنی چاہیے کہ تم نے انابیہ سے نکاح کیوں کیا ہے۔ میری بیٹی کو سب کی نظروں میں گرنے مت دینا، یہ وعدہ کرو مجھ سے۔ سر مجھے کل تک کا وقت دیں سوچنے کے لیے، اور جب میں کسی نتیجے پر پہنچ جاؤں گا تو آپ کو پتہ ہے کہ اسد خان کو وعدہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، جو وہ کہتا ہے وہ کر کے دکھاتا ہے۔ سر پلیز مجھے اجازت دیں، مجھے گھر جانا ہے، میری وائف میرا انتظار کر رہی ہے۔ میجر اسد، میں آپ کے جواب کو منتظر رہوں گا۔ اسد، منتظر رہوں گا۔ اسد اللہ حافظ کہہ کر آفس سے نکل رہا تھا جب پیچھے سے بریگیڈیئر صاحب نے بہت افسردہ سا منہ بنا کر کہا تھا، جی سر۔
मुस्कान असद के आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। वो रेड कलर का सूट पहने हुए बहुत खूबसूरत लग रही थी। प्लाजो के ऊपर शॉर्ट कमीज और साथ में हल्के से काम वाला दुपट्टा बहुत प्यारा लग रहा था। हल्का हल्का मेकअप इसके गोरे रंग पर बहुत जच रहा था। गले में छोटा सा नेकलेस और कानों में टॉप्स पहने हुए थे। डायमंड की इस नफीस सी ज्वेलरी में वो बहुत पुरकशिश लग रही थी। असद ने बच्चों के लिए 2 केयर टेकर ड्राइवर के साथ भिजवा दी थी, जो कि काफ़ी यंग और खुश इखलाक थी। अब बच्चों को संभालने की इन्हें काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी। मुस्कान काफ़ी मुतमईन थी। मुस्कान बच्चों का रूम सेट करवा के इनको केयर टेकर के साथ छोड़कर खुद किचन में मरियम के साथ असद के पसंदीदा खाने बनाने में पूरे दिन लगी रही थी। वो असद को फ़ोन करके पूछ चुकी थी कि वो घर कब तक पहुंचेंगे। असद ने तकरीबन 20 मिनट का कहा था, इसलिए मुस्कान अब जल्दी से तैयार हो गई थी। असद किसी वक्त भी घर पहुंच सकता था। असद को याद नहीं था कि आज दोनों के निकाह की एनिवर्सरी है। आज के दिन इन दोनों का निकाह हुआ था। मुस्कान इस दिन को बहुत अच्छी तरह से सेलिब्रेट करना चाहती थी, इसलिए इसने बहुत अच्छी तैयारी की थी। अब वो बेसब्री से रूम में चक्कर लगाते हुए असद का वेट कर रही थी। असद की नज़रों के सामने बार बार मुस्कान वो खुला हुआ शर्माया चेहरा आ रहा था। असद इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़हनी कश्मकश में था। ना तो अपने मौसम ब्रिगेडियर साहब को इनकार कर सकता था और ना ही असद में इतनी हिम्मत थी कि वो अपनी प्रिंसेस का दिल तोड़ सकता। असद मुस्कान के लिए क्या अहमियत रखता था, असद इस हकीकत से बाखूबी वाकिफ था। बेशक मुस्कान असद की तरह बार बार अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी ज़ुबान से नहीं कर पाती थी, क्योंकि इसकी फितरती शर्म हया इसे ये करने नहीं देती थी। मगर मुस्कान आंखों में असद के लिए बेपनाह मोहब्बत असद को नजर आती थी। आज सुबह ऑफिस आते वो इसे कितनी हंसी छोड़कर आया था। ऐसे शर्माया हुआ जिंदगी से भरपूर चेहरा असद की नज़रों के सामने घूम रहा था। आज असद को अपना घर ही अपना नहीं लग रहा था। वो बड़े बोझल कदमों के साथ चलता हुआ घर के अंदर दाखिल हुआ तो सामने खड़ी हुई मेड मरियम ने दरवाज़ा खोलकर गुड इवनिंग कहा था। थैंक यू मरियम, आपकी मैम किधर है? असद को मुस्कान कहीं नज़र नहीं आई तो असद ने मरियम से पूछा था, क्योंकि मुस्कान असद के आने पर दरवाज़ा हमेशा खुद ही खोलती थी और मुस्कुराते हुए असद का वेलकम करती थी। तो आज रूटीन के मुताबिक मुस्कान का नज़र ना आना असद को समझ में नहीं आया। असद ब्रिगेडियर साहब की बात को सोचते हुए बेदिहानी से रूम के दरवाजे का हैंडल घुमाते हुए रूम के अंदर दाखिल हुआ था। रूम में चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था और सब बहुत घबरा गया था रूम में इतना अंधेरा देखकर, क्योंकि लाइट ऑफ करके नहीं सोती क्योंकि मुस्कान लाइट ऑफ करके नहीं सोती थी, क्योंकि इसे बहुत डर लगता था। प्रिंसेस मुस्कान कहाँ हो यार, आवाज़ दो। जब मुस्कान की आवाज़ ना आने पर वो बहुत घबरा कर बोल रहा था, हैप्पी एनिवर्सरी खान साहब। अचानक से रूम की लाइट जली और मुस्कान अपनी बाहें असद की कमर पर बांधते हुए इसके सीने से लगी थी। असद की जान में जान आई। मुस्कान को सामने देखकर ठीक हो आप? वो मुस्कान को कांधों से पकड़कर इसके चेहरे को देखते हुए पूछ रहा था। हाँ बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने हूँ। आपको याद नहीं था ना कि आज हमारी निकाह की एनिवर्सरी है? वो असद की गले में अपनी बाहें डाले हुए बड़ी मोहब्बत के साथ सवाल कर रही थी। सो सॉरी, मैं भूल गया था। वो मुस्कान के माथे पर अपने लब रखकर ठंडी सांस लेते हुए बोला था। क्या बात है, आप परेशान लग रहे हैं, कोई मसला है क्या? मुस्कान असद को परेशान देखकर खुद भी परेशान हो गई थी। नहीं, कोई मसला नहीं है। आज की रात असद अपनी प्रिंसेस के साथ जीना चाहता था, क्योंकि इसे नहीं पता था कल की सुबह इसके लिए क्या लेकर आती है, रोशनी या अंधेरा। बहुत खूबसूरत लग रही हो। वो मुस्कान को सर के पीछे हाथ रखकर अपना मुस्कान के नज़दीक करते हुए बड़ी अलग नज़रों से मुस्कान को देख रहा था। असद का यूँ देखना मुस्कान को परेशानी में डाल रहा था। जितना मुस्कान असद को जानती थी, असद को इस वक्त कोई परेशानी ज़रूर थी। असद क्या बात है, आप परेशान हैं? मुझे बताएं क्या परेशानी है आपको, क्या परेशानी है आपको? मुस्कान असद की गाल पर अपना हाथ रखकर असद से पूछ रही थी। कोई परेशानी नहीं है। असद ने मुस्कान के होंठों पर अपनी उंगली रखते हुए खामोश करवा दिया था। हैप्पी एनिवर्सरी माय ब्यूटीफुल वाइफ, मेरी प्रिंसेस, मेरे बच्चों की माँ। असद एक ही सांस में मुस्कान को अपने सीने से लगाकर सारे अल्फाज बोल गया था। असद की आवाज़ में कुछ ऐसा था जो मुस्कान को बार बार चौंका रहा था। प्रिंसेस जी, आई लव यू। मुस्कान के चेहरे को अपने लबों से चूम रहा था। मुस्कान शर्मा का सिमटने लगी थी। असद चले खाना खाते हैं, मैंने सब कुछ आपकी पसंद से बनाया है, खाना भी खा लेंगे। पहले मुझे अपनी बीवी को बहुत सारा प्यार करना है। वो मुस्कान के चेहरे पर अपने लबों के लम्ब से छोड़ रहा था।
اسد اتنی شدت کے ساتھ مسکان پر اپنی محبت برسا رہا تھا کہ مسکان کو سانس لینا بھی مشکل ہو رہا تھا۔ اسد اب اس لبوں پر جھکا ہوا تھا، اس لیے لبوں کی نمی چوس رہا تھا۔ مسکان اسد کے کاندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے اسے کی باہوں میں جھول رہی تھی۔ اسد کا ایک ہاتھ مسکان کی کمر پر تھا اور دوسرا مسکان کی گردن کے پیچھے، وہ پوری طرح سے اس کے اوپر جھکا ہوا تھا۔ اسد اپنی تشنگی کو ایسے مٹا رہا تھا جیسے آج کے بعد دونوں ایک دوسرے سے دور ہونے والے ہوں۔ مسکان کو اپنی باہوں میں اٹھا کر اسد بیڈ پر لے آیا تھا، اس کا سر تکیے پر رکھ کر اسے آرام سے لٹاتے ہوئے اپنا کوٹ اتارنے لگا تھا۔ مسکان اسد کو اس قدر تیزی سے اپنے قریب آتے ہوئے دیکھ کر شرما کر کروٹ لیتی ہوئی اپنا رخ دوسری طرف کر کے لیٹ گئی تھی۔ اسد شرمائی ہوئی مسکان کو دیکھ کر مسکرایا تھا، اپنی شرٹ کے بٹن کھول کر اسے زمین پر پھینک کر مسکان کے اوپر آ گیا تھا، اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی جھٹکے سے اس کا رخ پھیر کر اپنی طرف کر لیا تھا۔ اس کے چہرے کو بڑی محبت سے دیکھتے ہوئے اپنے لبوں کے لمس اس کی گردن پر چھوڑ رہا تھا۔ مسکان کی سانسیں تیز ہونے لگی تھی۔ پرنسس میری طرف دیکھو، مسکان نے آہستہ سے اپنی پلکیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ پرنسس حالات چاہے جیسے بھی ہو جائیں، آپ کبھی مجھ سے دور مت ہونا، بس ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ آپ اسد خان کی پہلی اور آخری محبت ہو، آپ کے سوا میرے دل پر کوئی بھی اپنی محبت کی مہر نہیں لگا سکتا، اور آپ میری ہو، صرف اور صرف میری۔ آج اسد کا محبت کرنے کا انداز بہت الگ تھا جس کو مسکان سمجھنے سے قاصر تھی۔ مسکان اب کچھ پوچھ نہیں رہی تھی کیونکہ اسد باتوں کے درمیان مسلسل اپنی سلگتے ہوئے لبوں کے لمس اس کی گردن اور چہرے پر چھوڑے جا رہا تھا۔ اسد نے نہ تو خود کھانا کھایا تھا اور نہ ہی مسکان کو کھانے دیا تھا۔ ساری رات مسکان کو اپنی باہوں کے گھیرے میں لیے اپنے سینے سے لگا کر محبتوں کی شدتوں سے دو چار کیے رکھا تھا۔ وہ گھٹا بن کر پوری رات مسکان پر چھائے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا کر لیٹا رہا۔ اس کی محبت میں آج جو تپش تھی کہ مسکان چاہ کر بھی اسد سے سوال نہیں کر پا رہی تھی۔ پتہ نہیں کب مسکان گہری نیند میں چلی گئی تھی، مگر اسد کی آنکھوں میں نیند آرام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ مسکان کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے اس کا پرسکون چہرہ دیکھے جا رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کیا مسکان سہ پائے گی کسی اور عورت کا وجود میری زندگی میں؟ کیا اس کے چہرے پر اس وقت جو سکون ہے، اس سکون کو میں کبھی دوبارہ دیکھ پاؤں گا؟ اے میرے رب، تو نے ہی مجھے اس آزمائش میں ڈالا ہے، تو ہی مجھے اس آزمائش سے نکال۔ میرے رب، تو میرے دل کے حالات سے واقف ہے۔ میں اس لڑکی سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اس کو دنیا کی ہر خوشی دینا چاہتا ہوں، مگر آج میں اسے اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی کا سب سے بڑا دکھ دینے جا رہا ہوں۔ اگر میں اس کے ساتھ انصاف کرتا ہوں تو میں اپنے محسن کو اب بھرم توڑ دوں گا، مجھے اس آزمائش سے ثابت قدم نکال دینا۔ اسد نے دعائیں کرتے ہوئے پوری رات اپنی آنکھوں میں گزار دی تھی۔ تہجد کا ٹائم ہونے والا تھا۔ اسد مسکان کے ماتھے پر اپنی محبت بھرے لب رکھتا ہوا اس سے الگ ہو کر وضو کر کے مصلے پر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ اپنے رب سے دعائیں کرتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے مسکان کے چہرے کو بار بار دیکھ رہا تھا اور اپنے رب سے یہ دعا کر رہا تھا کہ یہ جو سکون اس وقت اس لڑکی کے چہرے پر ہے، اسے ہمیشہ قائم رکھنا، اس کے دل کو ہمیشہ اس بات کا یقین دلائے رکھنا کہ میں صرف اسی کا ہوں اور اسی کا رہوں گا۔ میرے اللہ، بے شک اگر تو آزمائشیں دینے والا ہے تو آزمائشوں سے نکالنے والی ہستی بھی تو ہی ہے۔ السلام علیکم جی سر، میں نابیہ سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے بتا دیں مجھے کب حاضر ہونا ہے۔ مسکان جو اسد کے لیے کافی لے کر ٹیرس پر آئی تھی، مگر اسد کی بات سن کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ اسد صبح صبح کافی ضرور پیتا تھا۔ مسکان صبح اٹھی تو اسد روم میں نہیں تھا۔ مریم سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ سر اوپر ٹیرس پر ہے، تو مسکان اسد کی کافی لے کر اوپر ہی آ گئی تھی۔ اسد کا فون پر بات کرتے ہوئے دیکھ کر مسکان وہیں پر رک گئی تھی۔ اسد کا رخ دوسری طرف تھا، اس نے مسکان کو آتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ مسکان کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا جو اسد نے اس وقت فون پر کسی کو بولا تھا۔ مسکان اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے ان الفاظ کو اپنا وہم سمجھ کر اسد کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اسد، آپ نے ابھی کیا بولا ہے؟ مسکان کو ایک دم سے اپنے سامنے دیکھ کر اسد کو سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ مسکان کو کیا جواب دے۔ وہ تو مسکان کو سوتا ہوا چھوڑ کر اوپر ٹیرس پر اسی لیے آیا تھا کہ مسکان اس کی باتیں سن نہ لے۔
प्लीज जवाब दें, जो मैंने सुना वो मेरा वहम था। मुस्कान की आंखों से टप टप आंसू के कतरे इसके गालों पर फिसल रहे थे। मुझे पता है कि आप मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकते। पता नहीं सुबह सुबह को मेरे कानों ने क्या सुना है। वो अभी में सर को हिलाते हुए रोते हुए पूछ रही थी। बस यही वो डर था जो असद के सामने आ गया था। इसे अंदाज़ा था कि जब मुस्कान को इस बात का पता चलेगा तो वो सह नहीं कर पाएगी, मगर यह भी हकीकत थी कि असद कब तक इससे छुपा सकता था। एक ना एक दिन तो इस हकीकत को मुस्कान पर ज़ाहिर करना ही था। और ब्रिगेडियर साहब की ये शर्त भी थी कि नाबिया को अपने साथ अपने घर में रखा जाए। तो ऐसी सिचुएशन में असद कब तक मुस्कान को इस हकीकत से दूर रखता। असद प्लीज़ बोले ना, मुझे गलत समझ आई है ना, आप ऐसा कभी नहीं कर सकते, मुझे पता है। वो खुद से ही खुद को यकीन दिलाते हुए असद की कमीज़ को सीने से पकड़कर इसके नज़दीक होते हुए पूछ रही थी, सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। असद फ़ोन को बंद करते हुए मुस्कान से मुखातिब हुआ था। प्रिंसेस प्लीज़ रिलैक्स हो जाओ। मुस्कान को हाइपर होते हुए देखकर असद इसे सीने से लगाकर बोल रहा था। असद प्लीज़ बस आप मेरी बात का जवाब दे दें, मैं रिलैक्स हो जाऊंगी। वो कांपते होठों से असद से बस अपने सवाल का जवाब चाहती थी। मुस्कान ये सच है, मैं निकाह करने वाला हूँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ये मुस्कान के लिए महज अल्फाज नहीं थे, इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे इसके कानों में किसी ने पिघला हुआ शीशा डाल दिया हो। आप ये निकाह नहीं कर सकते। अगर आप मेरे सिवा किसी और के हुए तो मैं आपकी जान ले लूंगी। वो रोते हुए तड़प कर असद के सीने से कमीज को पकड़कर बोल रही थी, ले लो यार, वैसे भी तुम्हारी है। असद मुस्कान को इतनी तकलीफ में देखकर बहुत बेबसी से बोल रहा था। असद प्लीज ये निकाह रोक दे, मैं आपको किसी के साथ बांट नहीं सकती। वो असद की कमीज को अपनी मुट्ठियों में जकड़े हुए तड़प कर असद से इल्तिजा कर रही थी। ये निकाह किसी से किया हुआ वादा है प्रिंसेस, मैं ये टाल नहीं सकता, ये तो होकर रहेगा। अगर आपने निकाह किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। खबरदार अगर ऐसी जुर्रत भी मत करना। वो सख्त अंदाज से बोला था। अगर खुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मुस्कान, ये बात याद रखना। और रही निकाह की बात, तो ये महज किसी से किए हुए वादे को निभाने के लिए मैं कर रहा हूँ। आपका मकाम वही रहेगा जो आज है, मैं वादा करता हूँ। वो मुस्कान की कमर पर हाथ रखे हुए इसे अपने करीब किए हुए बोल रहा था, आप चाहे कुछ भी कह लें, मैं आपको ये निकाह नहीं करने दूंगी। असद क्यों नहीं समझ रहे, मैं आपको किसी के साथ बांट नहीं सकती, इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। आप मेरे हैं, सिर्फ और सिर्फ मेरे। रोते हुए असद के सीने से सर लगाए हुए बोल रही थी, मैं आपका था और हमेशा रहूंगा, मुझ पर यकीन तो करो मेरी जान। मुस्कान को इस तरह से तड़पते हुए देखकर असद के दिल पर क्या गुजर रही थी, ये तो सिर्फ असद जानता था। या इसका रब, कैसे करूं यकीन, बताएं कैसे करूं यकीन। वो चिल्लाते हुए बोल रही थी, अगर मैं कहूं कि मैं किसी और के साथ निकाह, शट अप, यू शट अप। अगर ऐसी घटिया बात दोबारा अपने मुंह से निकाली तो मुस्कान, मैं 1 सेकंड से पहले तुम्हारा मुंह से जबान खींच निकालूंगा। आप जुर्रत कैसे हुई आपकी अपने मुंह से ये बात कहने की? इस्लाम ने ऐसा कोई हक औरत को नहीं दिया। मुस्कान के अभी आधी बात मुंह में ही थी कि असद ने कहर बरसाती हुई नज़रों के साथ ढाड़ते हुए मुस्कान से कहा था, और आप सर से लेकर पांव तक सिर्फ मेरी हैं असद खान की। आपको छूने का, प्यार करने का, अपने करीब करने का हक सिर्फ मुझे है। ये बात हमेशा जहन नशीं करके रखो मुस्कान। असद की गुस्से वाली आवाज़ से मुस्कान का पूरा वजूद कांप रहा था। असद इतनी सख्ती के साथ मुस्कान को कांधों से पकड़ा हुआ था कि मुस्कान के कांधों में शदीद दर्द हो रहा था, मगर यह दर्द उस दर्द के मुकाबिल कुछ भी नहीं था जो इस वक्त मुस्कान के दिल में हो रहा था। तुम इज्जत हो मेरी, दोबारा ऐसा लफ्ज़ कभी अपने मुंह से मत निकाला मुस्कान। पठान हूँ, इज्जत के लिए जान भी दे सकता हूँ, जान ले भी सकता हूँ। आपको मेरे मुंह से बात सुनकर इतना गुस्सा आ रहा है तो थोड़ी देर के लिए मेरी जगह पर खुद को रख कर सोचें। आप तो ये करने जा रहे हैं, मेरे दिल पर क्या गुजर रही है, आप क्यों नहीं समझ रहे? असल मुझे तो प्यार का मतलब भी नहीं पता था जब आपने मुझे अपने साथ मंसूब कर लिया था। मेरे लिए तो मोहब्बत का मतलब ही आप हैं। मैंने तो मोहब्बत को सिर्फ आपकी नज़रों से देखा है। तो असद, आज क्यों आपका दिल मुझसे भर गया है? क्यों आप मुझसे दूर जा रहे हैं? क्या गलती हो गई है मुझसे? मुझे बताएं, मैं वो गलती ठीक कर लूंगी। मुस्कान और असद की आवाज़ें टेरेस पर गूंज रही थीं, जो कि असद को मुनासिब नहीं लग रही थी। वो इसका हाथ थाम कर पकड़ते हुए रूम में ले आया था। मुस्कान, मुझे देर हो रही है, मुझे जाना है। असद मुस्कान खान को मुतमईन करता भी तो कैसे, वो खुद भी तो मुस्कान की तकलीफ से अच्छी तरह से वाकिफ था। वो मुस्कान से नजरें चुराए हुए कबर्ड से कपड़े निकालकर वॉशरूम जाने लगा था। वो भागकर असद की कमर के साथ चिपक गई।
مسکان نے اسد کے سینے پر اتنی سختی سے ہاتھ باندھے ہوئے تھے کہ اسد واش روم میں نہیں جا پا رہا تھا۔ اسد، اگر آپ کو مجھ سے کوئی ناراضگی ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو آپ مجھے بتائیں، میں ٹھیک کر لوں گی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی، اس کے آنسو اسد کے دل پر گر رہے تھے۔ مسکان کی آنکھوں میں اس وقت اتنا درد تھا کہ اسد کو لگ رہا تھا کہ اس کا دل پھٹ جائے گا۔ کوئی غلطی نہیں ہوئی پرنسس، پلیز میری مجبوری کو سمجھو۔ اسد مسکان کے ہاتھ کی گرفت کو ڈھیلا کرتے ہوئے اپنا رخ مسکان کی طرف کر کے اس کے ہاتھوں کو اپنے لبوں سے لگا کر بول رہا تھا، کیا ہے آپ کی مجبوری؟ بتائیں، میں سمجھنے کی کوشش کروں گی۔ نہیں بتا سکتا، میں نے کسی سے وعدہ کیا ہے، کوئی وعدہ نہیں کیا، کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ کا دل بھر گیا ہے مجھ سے، اب میں آپ کو اچھی نہیں لگتی۔ کیا وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے؟ اتنی بے یقینی اسد مسکان کی آنکھوں میں دیکھ کر ٹھنڈی آہ بھرتے ہوئے بولا تھا۔ اسد مسکان کو دور ہٹا کر واش روم میں جانا چاہتا تھا، کیونکہ مسکان کو اتنی تکلیف میں روتا ہوا دیکھ کر اسد کو اس وقت خود سے نفرت ہو رہی تھی۔ جس لڑکی کی آنکھوں میں ہمیشہ خوشیاں دیکھنا چاہتا تھا، آج اس کی آنکھوں میں اس نے اتنے آنسو بھر دیے تھے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ بہت جلدی ہے آپ کو مجھ سے دور جانے کی۔ اسد کو جاتا ہوا دیکھ کر مسکان نے اسد کو گریبان سے پکڑتے ہوئے کہا تھا، مسکان اپنی حد میں رہو۔ اسد نے مسکان کے ہاتھ اپنے گریبان پر دیکھ کر گھورتے ہوئے کہا تھا۔ مسکان نے جلدی سے ہاتھوں کو گریبان سے ہٹا کر اسد کے آگے جوڑتے ہوئے کہا تھا، سوری، غلطی ہو گئی، آئندہ نہیں ہوگی، بس پلیز آپ یہ نکاح مت کریں، مجھے خود سے دور مت کریں، میں خود کو آپ کے مطابق بنا لوں گی۔ آپ میرے مطابق ہو پرنسس، آپ جان ہو میری، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ کیسے بتاؤں میری جان کہ میں یہ فیصلہ کرتے ہوئے کتنی موتیں مرا ہوں۔ وہ مسکان کی گردن کی بیک سائڈ پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کرتے ہوئے اپنے لب اس کے لبوں پر رکھ کر اسے چومتے ہوئے بول رہا تھا، مسکان میں آپ سے بہت پیار کرتا ہوں اور یہ بات آپ اچھی طرح سے جانتی ہیں، تو پھر کیوں کر رہے ہیں نکاح؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اسد، سوچ سوچ کر میرا دماغ پھٹ رہا ہے، میں مر رہی ہوں یہ سوچ کر کہ آپ کسی اور کی ہو جائیں گے۔ اسد، سب کچھ تو ہے ہمارے پاس، ہم دونوں ایک دوسرے سے بے حد محبت کرتے ہیں، ہمارے 2 بچے ہیں، ایک خوشحال فیملی ہے ہماری، پھر کیوں آپ ہماری خوبصورت دنیا میں اپنے ہاتھوں سے آگ لگانے پر تلے ہوئے ہیں؟ مسکان، پلیز میرے لیے میرے فیصلے کو اور مشکل مت بناؤ، میں نے یہ فیصلہ بہت مشکل سے لیا ہے اور اب میں اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ اسد نے فیصلہ کن انداز سے مسکان سے کہا تھا، تو پھر ٹھیک ہے، آپ ایک شرط پر نکاح کر سکتے ہیں۔ مسکان بھی فیصلہ کن انداز سے بول رہی تھی، کیسی شرط؟ اسد نے مسکان کی طرف تعجب سے دیکھا تھا، آپ نکاح سے پہلے مجھے طلاق؟ چٹاخ! اسد نے مسکان کے گال پر زور کا تھپڑ رسید کیا تھا، وہ پاس پڑے ہوئے صوفے پر گر پڑی تھی۔ اسد نے اتنی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا تھا کہ نازک سی مسکان میں اسد کا تھپڑ کھانے کی طاقت تو بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے صوفے پر گر پڑی تھی اور اپنے گال پر ہاتھ رکھ کر ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے بڑی بے یقینی سے اسد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اسد اس پر ہاتھ اٹھا سکتا ہے۔ اسد کے تھپڑ سے مسکان کی نازک سی گال پر اسد کی انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ اسد مسکان کا تھپڑ مارنے کے بعد خود اتنے اسٹریس میں تھا کہ اس کے دماغ کی نسیں پھٹنے والی تھی اور اپنے بالوں کو مٹھیوں میں میچ کر مسکان کے نزدیک ہو کر صوفے پر ہی بیٹھ گیا تھا۔ سوری پرنسس، میں نے آپ پر ہاتھ اٹھایا، مگر آپ نے اتنا گندا الفاظ بولا کیسے؟ ہمارے پاکیزہ رشتے میں اس لفظ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، یہ الفاظ ایک گالی ہے مسکان، پھر آپ نے اتنی آسانی سے کیسے بول دیے؟ مسکان اسد سے ڈر رہی تھی، وہ سمٹ کر پیچھے کی طرف ہونے لگی تھی۔ پلیز پرنسس، ڈرو تو مت یار، آپ نے بہت گندا لفظ بول دیا تھا جس کی وجہ سے مجھے غصہ آ گیا تھا، میرا ہاتھ اٹھ گیا، آئی ایم سوری، میں ایسی غلطی کبھی دوبارہ نہیں کروں گا۔ آپ مجھے اور مار لیں، بس آپ نکاح نہیں کریں، آپ کسی اور کے نہیں ہو سکتے، میں مر جاؤں گی، مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، میں پاگل ہو جاؤں گی۔ اسد وہ پاگلوں کی طرح باتیں کر رہی تھی، اپنی ہتھیلی کو بے دردی کے ساتھ اپنے گالوں کو رگڑتے ہوئے صاف کر رہی تھی۔ مسکان، نکاح تو ہر صورت ہونا ہے، کیا آپ مجھ پر بھروسہ نہیں کر سکتی ہو؟ کیوں خود
خود کو اتنی تکلیف دے رہی ہو؟ میں آپ کا ہوں اور ہمیشہ آپ کا ہی رہوں گا۔ اسد تو اگر خود بھی چاہے تو بھی کسی اور کا نہیں ہو سکتا۔ اسد کے دل نے آج تو آپ سے تب پیار کیا جب آپ کو بھی نہیں پتا تھا کہ آپ اسد کو پیار کرتی ہیں۔ مسکان کیوں خود کو اتنی اذیت دے رہی ہو؟ اسد بڑھ کر مسکان کو اپنے قریب کرنے لگا تھا۔ پلیز مجھے ہاتھ مت لگائیے، دور رہیں مجھ سے۔ مسکان نے ہاتھ کے اشارے سے اسد کو دور رہنے کو کہا تھا۔ جائیں، کر لے نکاح، اگر آپ کو نکاح کر کے ہی سکون ملنا ہے تو کر لے نکاح، مگر میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں احسن بھائی کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں آپ کو بتا رہی ہوں، پھر چاہے آپ مار مار کر میری جان ہی کیوں نہ نکال لیں، میرا فیصلہ نہیں بدلے گا۔ اتنا ظالم لگتا ہوں میں آپ کو کہ میں آپ کو مار سکتا ہوں اور آپ کی جان لے سکتا ہوں؟ آپ اس سے بھی کہیں زیادہ ظالم ہیں اسد۔ آپ وہ اسد ہے ہی نہیں جسے میں جانتی تھی۔ وہ اسد تو میری آنکھوں میں ایک آنسو نہیں برداشت کرتا تھا، مگر اس اسد نے تو میری آنکھوں میں آنسو ہی آنسو بھر دیے ہیں۔ اب بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ظالم نہیں ہیں؟ کسی کے سینے سے اس کا دل چیر کر نکال لیتے ہو اور پوچھتے ہو کہ کیا میں ظالم ہوں؟ آپ کی سادگی پر قربان جاؤں۔ آپ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ نکاح کریں گے تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گی، میں چلی جاؤں گی اپنے بچوں کو لے کر اسفند بھائی کے ساتھ۔ اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ اپنے گھر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھ کر آج پہلی بار اسد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نڈر انداز سے بات کر رہی تھی۔ تو ٹھیک ہے، اگر آپ اتنا بڑا فیصلہ کرنے کے لائق ہو گئی ہیں تو آپ جا سکتی ہیں، مگر میرے بچوں کو یہیں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ مسکان حیرانگی سے اسد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی اسد ہے جو اس کے ایک آنسو سے پگھل جاتا تھا، مگر آج وہ کس قدر شفاق بن کر کھڑا ہوا بول رہا تھا۔ اسد، آپ مجھے میرے بچوں سے دور کر دیں گے؟ آپ اتنے ظالم کیسے بن گئے ہیں؟ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ ظالم بن کر مجھے خود سے دور کر سکتی ہیں، اسی طرح سے میں بھی آپ کو آپ کے بچوں سے دور کر سکتا ہوں۔ اسد مسکان کو کبھی بھی بچوں سے دور نہیں کر سکتا تھا، کرنا تو دور، وہ تو ایسا سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ تو صرف اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے اسے دھمکی دے رہا تھا، کیونکہ اسد کو پتا تھا کہ بچے مسکان کی کمزوری ہیں، وہ بچوں کو چھوڑ کر کبھی نہیں جائے گی، وہ تو ایک پل بھی مسکان کے بنا نہیں رہ سکتا تھا، تو کیسے جانے دیتا اس کو؟ اور اسے روکنے کا صرف یہی طریقہ تھا۔ مسکان اسد کو اتنی حیرانی کے ساتھ دیکھ رہی تھی کہ اسد اس سے نظریں نہیں ملائی جا رہی تھی۔ وہ جھٹکے سے اٹھا اور واش روم میں چلا گیا۔ واش روم سے فریش ہو کر جب باہر آیا تو مسکان وہیں صوفے پر بیٹھی ہوئی گھٹنوں میں سر دیے ہوئے بیٹھ کر رو رہی تھی۔ اس کا پورا وجود ہولے ہولے کانپ رہا تھا، مگر اسد نے اس سے کچھ نہیں کہا، کیونکہ اس وقت اسد کے پاس کہنے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ وہ تیار ہوا اور روم سے جاتے ہوئے اپنی آخری نظر مسکان پر ڈال کر ٹھنڈی آب بھر کے روم سے باہر نکل گیا تھا۔ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو مسکان نے اپنا چہرہ اوپر اٹھا کر دیکھا تھا۔ مسکان اسد کو روم سے باہر جاتا ہوا دیکھ کر حیران تھی۔ وہ سوچتی رہ گئی تھی، کیا یہ وہی اسد ہے جو اس کی ذرا سی تکلیف سے تڑپ جاتا تھا؟ آج اس شخص کو میری تکلیف نظر کیوں نہیں آ رہی تھی؟ وہ روتے ہوئے اپنے منہ پر تھپڑ مارنے لگی، اپنے بال نوچنے لگی۔ اسد کو کسی کے ساتھ بانٹنے کا احساس ہی مسکان کا دل کاٹنے کے لیے کافی تھا۔ وہ رات سے بھوکی تھی، نہ تو اسد نے کچھ کھایا تھا نہ ہی اس نے۔ وہیں بیٹھے بیٹھے روتی روتی نہ جانے کب نڈھالتی ہو کر سو گئی تھی۔ اس کی آنکھ شام کو کھلی جب مریم نے آ کر روم کا دروازہ نوک کیا تھا۔ آ جاؤ۔ کون؟ میں مریم، آپ کو بچوں کی کیئر ٹیکر بلا رہی ہیں، بچوں کے بارے میں آپ سے کچھ پوچھنا ہے۔ مسکان جلدی سے اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی اور اسے احساس ہوا کہ وہ کل سے اپنے بچوں سے نہیں ملی تھی۔ ہاں، میں ابھی فریش ہو کر آتی ہوں۔ مسکان جلدی سے چینج کرنے کے بعد اپنا حلیہ درست کرنے لگی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ نوکر اسے اس حالت میں دیکھیں۔ فریش ہونے کے بعد مسکان کافی دیر تک بچوں کے پاس اس کے روم میں ہی رہی تھی۔ شام کے 7 بجنے والے تھے جب مسکان روم سے باہر نکلی اور اس نے دیکھا کہ مریم اوپر والا روم سیٹ کر رہی تھی۔ وہ نیچے سے بیڈ شیٹ وغیرہ لے کر اوپر جا رہی تھی۔ مریم، کیا کر رہی ہو تم؟ اوپر والے روم کو کیوں سیٹ کر رہی ہو؟ میم، سر کا فون آیا تھا، کہہ رہے تھے کہ میں اوپر والا گیسٹ روم سیٹ کر دوں۔ سر کسی مہمان کے ساتھ آنے والے ہیں۔ مریم کی بات سن کر مسکان کا سر چکرانے لگا تھا اور وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر وہی پاس پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی تھی۔ تو کیا یہ شخص اتنا سنگ دل ہو گیا ہے کہ اس لڑکی کو نکاح کر کے میرے ہی گھر میں میرے سامنے لا کر کھڑا کر دے گا؟ اسد، کیا خطا ہو گئی ہے مجھ سے جو آپ مجھے اتنی بھیانک سزا دینے لگے ہیں؟ کیوں میری ہستی مسکراتی دنیا میں زہر گھولنے لگے ہیں؟ وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ
باہر کے دروازے پر بیل بجی تھی۔ مسکان چھوٹے چھوٹے قدم بھرتی ہوئی گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا تھا، مگر جو کچھ اس نے سامنے دیکھا وہ دیکھ کر تو مسکان کی سانسیں گھٹنے لگی تھیں۔ اسے ایسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پورے وجود میں آگ لگی ہوئی ہے، جیسے کسی نے گرم گرم تیل میں اسے ڈال دیا ہو۔ اسد ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھڑا ہوا تھا جو عمر میں اس سے کافی چھوٹی تھی۔ مسکان کو یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ یہی انابیہ ہے۔ اسد اسی کے ساتھ نکاح کر کے اسے لے کر آیا۔ مسکان کی آنکھوں میں ایک دم سے پانی بھر گیا تھا اور آنسو اس کی گالوں سے پھسل کر اس کے چہرے کو بھگونے لگے تھے۔ وہ نفی میں سر کو ہلاتے ہوئے اپنے قدم پیچھے کو لینے لگی تھی۔ تھوڑا دور جا کر وہ مڑی اور بھاگتی ہوئی اپنے روم میں جا کر اپنے روم کا دروازہ پٹاخ کر بند کر چکی تھی۔ انابیہ سمجھ گئی تھی کہ یہی اسد کی بیوی ہے۔ انابیہ اس وقت خود کو اسد کی بیوی کا مجرم سمجھ رہی تھی۔ اسد انابیہ کو لے کر اوپر روم میں آ گیا تھا۔ انابیہ، یہ آپ کا کمرہ ہے اور آپ یہاں پر آرام سے رہ سکتی ہیں۔ کسی بھی چیز کی ضرورت ہو تو یہ مریم ہے، آپ ان کو بول دینا۔ مریم، آپ جائیں اور جا کر ان کے لیے کھانے کو کچھ لے کر آئیں۔ جی سر۔ مریم کے جانے کے بعد اسد انابیہ سے دور صوفے پر نظر جھکائے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ انابیہ بھی بیڈ کے کونے پر پیر نیچے لٹکائے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ پلیز انابیہ، اپنے پاپا کی خاطر آپ اپنا خیال رکھنا اور آپ ایسا کچھ مت کرنا جس سے ان کو تکلیف ہو۔ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے پاپا کا بلڈ پریشر بہت ہائی رہتا ہے اور ڈاکٹر ان کو پریشانی لینے سے منع کیا ہے، تو میں آپ سے یہی امید کرتا ہوں کہ آپ بہت سمجھدار ہیں اور آپ ایسا کچھ نہیں کریں گی۔ انابیہ، ہمارا رشتہ جن حالات میں جڑا ہے آپ اس سے بہت اچھی طرح سے واقف ہیں۔ میں آپ کو سوائے تحفظ اور عزت کی کچھ نہیں دے سکوں گا۔ میں اس کے لیے بہت زیادہ معذرت خواہ ہوں۔ مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ نے میرے لیے جتنا کیا میں آپ کی احسان مند رہوں گی۔ آپ نے میرے پاپا کو ایک بار پھر سے جینے کی وجہ دے دی ہے۔ میں اپنے پاپا سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں آج کی بعد کچھ ایسا نہیں کروں گی جس کی وجہ سے آپ کے اور پاپا کی زندگی میں اور مشکلات بڑھیں۔ وہ نظروں کو جھکائے ہوئے بہت ٹھہراؤ سے جواب دے رہی تھی۔ اسد نے ایک بار بھی نظر اٹھا کر انابیہ کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ انابیہ، اللہ تعالیٰ جب اپنے بندے کو کوئی تکلیف دیتا ہے اور جب بندہ صبر کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے صبر کا صلہ ضرور دیتا ہے۔ تم بھی اللہ تعالیٰ سے امید رکھو کہ وہ تمہارے ساتھ کبھی کچھ برا نہیں ہونے دے گا، اور جنہوں نے تمہارے ساتھ غلط کیا ہے ہم ان کو چھوڑیں گے نہیں۔ یہ وعدہ ہے میرا اور آپ کے ڈیڈ کا۔ آج کے بعد آپ اس حادثے کو اپنے ذہن سے نکالنے کی پوری کوشش کریں گی۔ وعدہ کریں مجھ سے؟ انابیہ نے ہاں میں سر کو ہلایا تھا۔ شاباش، مجھے آپ سے یہی امید تھی۔ اب آپ آرام کریں، مریم ابھی آپ کے لیے کھانا لے کر آتی ہوگی۔ سنیں، اسد کو روم سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر انابیہ نے پیچھے سے پکارا تھا۔ ہاں بولو انابیہ، آپ ان کا دل میری طرف سے صاف کرنے کی پوری کوشش کرنا۔ مسکان کی بات کر رہی ہو؟ ان کا نام مسکان ہے؟ جی، وہ بہت تکلیف میں مبتلا تھی میری وجہ سے۔ انابیہ مجرموں کی طرح کھڑی ہوئی بول رہی تھی۔ آپ بے فکر ہو کر سو جائیں، میں ان کو سنبھال لوں گا۔ وہ بہت اچھی ہیں، وہ دل کی بہت اچھی ہیں، بس مجھ سے پیار بہت کرتی ہیں، اس لیے آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر پا رہی۔ جانتی ہوں کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ ان کے آنسوؤں میں جتنی تڑپ تھی ان کو دیکھ کر تو کوئی بھی سمجھ سکتا تھا کہ وہ آپ سے بہت پیار کرتی ہیں۔ پھر میں تو ان کی مجرم تھی، مجھے کیسے نظر نہ آتا کہ ان کی نظروں میں آپ کے لیے کتنا پیار اور اپنے گھر ٹوٹنے کا دکھ تھا۔ آپ کسی کی مجرم نہیں ہیں، آپ خود کو مجرم مت سمجھیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو قسمت میں لکھا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ اور رہی بات مسکان کی، میں ان کو سنبھال لوں گا، آپ آرام کریں۔ اسد کہتا ہوا روم سے نکل کر سیڑھیاں اترنے لگا تھا۔ اسفند جی بولیں اسفند کی جان، میں آپ گھر جانا چاہتی ہوں۔ مجھے اسد بھائی اور مسکان آپی کے بچوں کو دیکھنا ہے۔ ہاں تو ہوٹل روم چلو ویڈیو کال پر دیکھ لینا، اور روز تو دیکھتی ہو۔ اسفند اس وقت ایک بہت ہی خوبصورت اور رومانٹک پلیس پر تھے جہاں دل کو اپنے گھر کی یاد آ رہی تھی۔ ویڈیو کال پر نہیں، مجھے بچوں کو سامنے سے دیکھنا ہے۔ دل میرا ابھی پاکستان جانے کا کوئی موڈ نہیں ہے، تو اس لیے کوئی بھی فضول قسم کی ضد مت کرنا۔ اسفند دل کے پیٹ پر ہاتھ باندھے ہوئے اپنا سینہ دل کی پشت پر لگائے ہوئے کھڑا تھا۔ وہ سوئٹزرلینڈ کا رومانٹک نظارہ دیکھنے میں مگن تھا۔ وہ اس وقت دل سے صرف رومانٹک باتیں کرنا چاہتا تھا، مگر دل اللہ کی بندی کو کبھی بھی کسی وقت کچھ بھی یاد آ سکتا تھا۔ میں کوئی فضول ضد نہیں کر رہی، میرا دل کر رہا ہے گھر واپس جانے کو۔ پچھلے 5 مہینے سے آپ مجھے یہیں پر زبردستی رکھے ہوئے ہیں۔ اور اپنی چھوٹی سی ناک کو مروڑتے ہوئے اپنی اسی پوزیشن میں کھڑی اسفند کی طرف گردن مروڑ کر دیکھنے لگی تھی۔
اگر آپ نے میرے ساتھ کوئی بحث کی تو میں آنے والے 5 مہینوں تک اور آپ کو گھر لے کر نہیں جاؤں گا۔ صفدر نے اسفند نے دل کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا، کیوں یہاں پر کوئی جنگل کا قانون ہے؟ آپ مجھ پر حکمرانی کرتے رہتے ہیں۔ یہ تو میں آپ کو روم میں چل کر بتاؤں گا کہ آپ پر میرا کتنا قانون چلتا ہے۔ آپ کو اسی سوائے دھمکیاں دینے کی اور بھی کچھ آتا ہے؟ دل منہ کے زاویے کو بگاڑتے ہوئے بول رہی تھی۔ ایک کام کرنا، آج روم میں چل کر میرا ٹیسٹ لینا کہ مجھے اور بھی کچھ آتا ہے یا نہیں، پھر سے بار اٹھ کر بتانا کہ میں کتنے % پاس ہوا اور کتنے مارکس لیے ہیں میں نے۔ اسفند، چھی، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا۔ آپ ہر بات کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیتے ہیں، گندے کہیں گے۔ دل اسفند کی بات سے شرم سے پانی پانی ہو رہی تھی۔ دل کو شرماتے ہوئے دیکھ کر اسفند کھلکھلا کر ہنسا۔ اس کے ڈمپلز گہرے ہو گئے تھے۔ دل جو اپنا منہ اسفند کی طرف موڑے ہوئے تھی، دل نے اسفند کے ڈمپلز کو بڑی حسرت سے دیکھا تھا۔ کس کر لو جانے من، اسفند نے دل کو اپنے ڈمپلز کو گھورتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ اب اس نے اپنی گال کو دل کے ہونٹوں پر رکھتے ہوئے کہا تھا، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہم پبلک پلیس پر ہیں۔ دل نے اپنا چہرہ سامنے کی طرف کر لیا تھا۔ ہاں جی، روم میں تو جیسے آپ کس کر کے مجھے مدہوش کر دیتی ہو نا، اسفند نے ناراض سا منہ بنا کر کہا تھا۔ آپ کو مدہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ تو ویسے ہی ہر وقت مدہوش رہتے ہیں۔ خدا کا شکر کیا کرو ان رومانٹک لڑکی، اللہ نے اتنا رومانٹک اور پیار کرنے والا شوہر دیا ہے اور آپ کو قدر نہیں ہے، نکمی لڑکی۔ نہ تو آپ کو پیار کرنا آتا ہے اور نہ اتنا پیار کرنے والے شوہر کی قدر کرنی آتی ہے۔ اسفند نے پھولے ہوئے منہ سے کہا تھا، وہ سامنے دیکھو، وہ لڑکی کیسے اس گورے کو کس کر رہی ہے۔ اسفند نے سامنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، اللہ میری توبہ، کتنی بے شرم ہے۔ دل سامنے گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کو کس کرتے ہوئے دیکھ کر شرم سے اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے بول رہی تھی، اس کو بے شرم ہونا نہیں کہتے، رومانٹک ہونا کہتے ہیں۔ اسفند نے آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا تھا، لعنت بھیجو ایسے رومانٹک ہونے پر، کمینے کہیں پر بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ دل کو بہت برا لگ رہا تھا ان کا یوں پبلک پلیس پر کس کرنا۔ دل کبھی کبھی نا آپ کو اتنا ان رومانٹک دیکھ کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں کہیں پر چکر چلا لوں، اور آپ کی ایسی باتیں سن کر میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کا گلا گھونٹ دوں۔ دل نے اپنی آنکھوں کو چھوٹا کرتے ہوئے ناک کو سنگھوڑ کر کہا تھا، اسفند کی جان، گلا گھونٹنے کے لیے بھی آپ کو میرے نزدیک آنا پڑے گا۔ جو کام آپ کی اوقات سے باہر ہے۔ اسفند جان بوجھ کر دل کو تنگ کیے جا رہا تھا۔ وہ جب اپنی چھوٹی سی ناک کو غصے سے سنگھوڑتی تھی اور اسفند کو اپنی موٹی موٹی آنکھوں سے گھور کر دیکھتی تھی تو اسفند کو بہت اچھا لگتا تھا اس کا یہ انداز۔ اسفند اور دل کو کب سے سامنے کھڑی ہوئی لڑکیاں دیکھ رہی تھیں جو اسفند کی خوبصورتی پر مرے جا رہی تھیں۔ اسفند جو ہنس کر دل کو تنگ کیے جا رہا تھا، اس بات سے بے خبر کہ اس کے ڈمپل اور اس کی پرسنالٹی کسی اور کے دلوں پر وار کر رہی ہے۔ اسفند کا تو دل کے سوا کسی اور پر دھیان ہی نہیں تھا، مگر دل کی نظر ان پر پڑ چکی تھی۔ اب دل ان کو مسلسل گھور رہی تھی، مگر وہ لڑکیاں بھی بہت ڈھیڑ تھیں، وہ اب بھی اسفند کو تاڑے جا رہی تھیں۔ دل نے اسفند کو بازو سے پکڑ کر گھما کر اس کا رخ اپنی طرف کر لیا اور اپنا رخ لڑکیوں کی طرف کر دیا تھا۔ دل، اب آپ کو کون سا دورہ پڑ گیا ہے جو مجھے گھن چکر بنا رہی ہیں آپ؟ کب سے وہ لڑکیاں آپ کو گھور رہی ہیں اور آپ کو پتہ نہیں چل رہا تھا، اس لیے مجھے تو نظر رکھ کے رکھنی پڑتی ہے نا۔ اسفند نے دل کے کہنے پر پیچھے کی طرف مڑ کر دیکھا تھا جہاں پر 2 لڑکیاں اب بھی اس کی طرف دیکھ رہی تھیں۔ وہ مسکرایا تھا یہ سوچ کر کہ اس کی دل جیلس ہو رہی ہے ان لڑکیوں سے۔ آپ کیوں ان لڑکیوں کو دیکھ کر دانت نکال رہے ہیں؟ اسفند کو مسکراتا ہوا دیکھ کر دل کا خون کھول اٹھا تھا۔ یار، جب وہ مجھے دیکھ کر مسکرا رہی ہیں تو مجھے بھی ان کا جواب اچھی طرح سے ہنس کر دینا چاہیے۔ کیوں؟ وہ آپ کے رشتہ دار لگتی ہیں جو آپ نے ان کا جواب ہنس کر دینا ہے؟ نہیں، رشتہ دار تو میری آپ ہیں جس کو ہر وقت شرم آتی رہتی ہے۔ کم سے کم وہ لڑکیاں میری خوبصورتی کو داد دیتے ہوئے مسکرا تو رہی ہیں۔ بہت اچھے اور نیک لڑکیاں لگتی ہیں مجھے تو، مگر مجھے تو 1 نمبر کی کمینیاں لگ رہی ہیں جو کسی اور کے شوہر کو یوں بیٹھی ہوئی تاڑ رہی ہیں۔ دل کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ جا کر ان لڑکیوں کا منہ توڑ دے۔ دل، میں تو سوچ رہا ہوں تھوڑی دیر ان لڑکیوں کے پاس جا کر بیٹھ جاتا ہوں، میرا ٹائم اچھا گزر جائے گا۔ آپ تب تک یہاں پر بیٹھ کر آرام سے اپنا شرمانے والا کام جاری رکھنا۔ اسفند جان بوجھ کر
جان بوجھ کر دل کو تنگ کر رہا تھا۔ جا کر دکھائے، اگر آپ کی جان نہ لے لی تو پھر کہیے گا بہت ہوا لگ گئی آپ کو یہاں سوئٹزرلینڈ میں آ کر۔ دل کو اصلی والا غصہ آ چکا تھا۔ اسفند اس کی حالت کے مزے لے کر محظوظ ہو رہا تھا۔ دل اصل میں مجھے نہ اس وقت بہت زیادہ کس کی ضرورت محسوس ہو رہی ہے۔ آپ تو ایسی پبلک پلیس پر نہ تو کس کریں گی اور نہ کرنے دیں گی، تو اس لیے میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ میں ان لڑکیوں سے ہیلپ مانگ لوں۔ آپ کو شرم نہیں آئے گی حرام کو منہ لگاتے ہوئے؟ وہ آپ کی محرم ہے جن سے آپ کو کس چاہیے؟ اب کیا کر سکتا ہوں؟ جو محرم ہے وہ منہ لگاتی نہیں ہے تو میں کسی نہ کسی کے منہ تو جا کر لگوں گا نا۔ اسفند دل کو سیریس ہوتے دیکھ کر اور بھی تنگ کرنے پر اتر آیا تھا۔ تم رکو دل، میں 2 منٹ میں ان لڑکیوں سے کس لے کر ابھی آتا ہوں۔ وہ اٹھ کر ان لڑکیوں کی طرف چل پڑا تھا۔ آپ نہیں جا سکتے ان کے پاس۔ دل اسفند کے سامنے آ کر اپنی باہیں پھیلا کر راستہ روک کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ واپس ہوٹل میں چلے، میں روم میں چل کر آپ کو کس دے دوں گی، مگر آپ ان لڑکیوں کے پاس نہیں جا سکتے۔ نہیں، مجھے ابھی کس چاہیے، میں ان لڑکیوں سے ہی کس لے کر آتا ہوں۔ آپ کو کس چاہیے نا تو ٹھیک ہے، میں آپ کو دے دیتی ہوں، مگر آپ ان کے پاس نہیں جا سکتے۔ دل اپنے غصے میں کافی آگے نکل گئی تھی۔ اسے یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اسفند ایسا کبھی نہیں کر سکتا تھا۔ بس اسے یاد تھا تو یہ کہ وہ لڑکیاں اسفند کے نزدیک نہیں آ سکتی۔ وہ اپنی جیلسی میں اسفند کے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ چکی تھی۔ اسفند کے دل نے زور سے بیٹ مس کی تھی۔ اسفند کے ہاتھ اس کی کمر پر اپنے آپ آ گئے تھے۔ دل نے اپنے نرم اور ٹھنڈے ٹھنڈے جوسی ہونٹوں سے اتنے رومانٹک ماحول میں جب اسفند کو کس کی تو اسفند سچ میں ارد گرد کے ماحول سے بے خبر ہو گیا تھا۔ دل ننھی منی سی کس کرنے کے بعد پیچھے ہٹنے لگی تھی، مگر اب سامنے والا کہاں اس سے دور ہٹنے والا تھا۔ اسفند نے دل کی گردن پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے خود سے دور نہیں ہونے دیا تھا اور نہ ہی اپنی کس ٹوٹنے دی۔ اب دل جان چھڑا رہی تھی، مگر اسفند اپنے لبوں کی قید سے دل کے لبوں کو رہائی نہیں دے رہا تھا۔ پورے 5 منٹ کی کس کرنے کے بعد پیچھے ہٹا تھا اور لڑکیاں دور بیٹھی ہوئی مسکرا رہی تھی اور ساتھ میں تھم دکھا کر گڈ کا سائن دے رہی تھی۔ 2-4 کپل جو دور بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بھی یہ سین دیکھا تھا، مگر یہاں پر یہ سب کچھ نارمل تھا، مگر دل کا جو شرم سے حال تھا وہ تو دل ہی جانتی تھی۔ اس نے یہ سب کچھ جلتی میں تو کر لیا تھا، مگر اب وہ اپنے آپ سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہی تھی۔ مگر اسفند کو تو آج وہ ملا تھا جس کی وہ کب سے چاہ رکھتا تھا کہ دل اسے خود سے کس کرے۔ آخرکار اسفند نے اسے جیلس کروا کر کس لے ہی لی تھی۔ اب وہ نظریں جھکائے ہوئے ہاتھوں کو مروڑ رہی تھی۔ اب شرمانے سے کیا فائدہ ہے دل؟ بی بی آپ نے سب کے سامنے اپنے شوہر کی عزت لوٹی ہے، اب معصوم مت بنی ہے۔ اسفند نے دل کو چھیڑا تو دل کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو چکے تھے۔ دل سوری میرا بچہ، میں مذاق کر رہا تھا۔ دل سو کر کے روتی ہوئی بولی تھی، آپ مجھے ہوٹل میں لے کر چلے، مجھے یہاں پر نہیں رہنا۔ اوکے چلتے ہیں، مگر رونا تو بند کرو۔ اسفند کو کس تو مل گئی تھی، مگر اس کی رومانٹک ڈیٹ کا بیڑا غرق ہو چکا تھا۔ دل جس طرح سے رو رہی تھی اب وہ رکنے والی نہیں تھی، اس لیے اسفند نے بغیر بحث کیے ہوئے دل کو واپس لے کر جانا ہی مناسب سمجھا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اور نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر میں کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔